On 7th and 8th November 2020, Switzerland and Bangladesh Jamaats were granted the honor of a virtual mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, for the very first time. On Saturday, the National Majlis Amila, missionaries, and local presidents of the Ahmadiyya Muslim community in Switzerland had the opportunity to meet beloved Hazur. The Swiss office bearers and missionaries had the opportunity to present a report about their respective departments or duties and to receive the guidance and instructions of Hazur, may Allah be his helper, on a range of issues. Later in the meeting, they had the opportunity to ask various questions. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 3 انگوٹھیاں بنائی تھیں. حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے پاس علیہ صلاح بکاف عبدہ اور مولا عباس کی انگوٹھیاں پہنے ہوئی دیکھی ہیں. تیسری انگوٹھی حضور کس کے پاس ہے رہنمائی؟ علیہ صلاح کی انگوٹھی حضرت اماں جان نے خلیفہ ثانی کو دے دی تھی اور دوسری انگوٹھی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کو دے دی تھی اور مولا عباس کی انگوٹھی حضرت مرزا شریف احمد صاحب کو دے دی تھی. تو جو علیہ صلاح کی انگوٹھی جو خلیفہ ثانی کو دی تھی، اور خلیفہ ثانی نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد یہ انگوٹھی جو ہے جو بھی خلیفہ بنے گا اس کو ملے گی اور خلافت کو منتقل ہو جائے گی بجائے ذاتی ہونے کے. لیکن جو دوسری 2 انگوٹھیاں تھیں وہ دونوں بھائیوں نے اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے. حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی انگوٹھی جو تھی ان کی وفات کے بعد میرے والد صاحب کے پاس آئی، اس کے بعد میری والدہ نے ان کی وفات کے بعد مجھے دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب خلافت کا منصب دیا تو پھر میں نے یہ وہ پہننی بھی شروع کر دی. تیسری جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے پاس تھی تو حضرت مرزا مظفر احمد صاحب کو منتقل ہو گئی تھی مرزا بشیر احمد صاحب کی وفات کے بعد. مرزا مظفر احمد صاحب کے کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے خلیفۃ مسیح ثانی کی بیٹی عبد الجمیل صاحبہ کے بیٹے کو لے پالک بنایا تھا اور وہ ان کے ساتھ رہا، ان کے گھر پلا بڑا. تو اس کے بعد وہ انگوٹھی انہوں نے اس کو دے دی. وہ آج کل امریکہ میں رہتا ہے. جیسا کہ کل آپ نے ذکر فرمایا تیسری جنگ عظیم کا خطبہ جمعہ میں، تو اگر اس طرح کی تیسری جنگ عظیم ہوتی ہے تو اس میں جماعت احمدیہ کے افراد بھی اس زد میں آ سکتے ہیں. مثال تو یہ ہے نا کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، تو گھن تو نہیں ہم، لیکن جب دنیا پہ اثرات ہوں گے تو آئیں گے. اسلام کی جو فتوحات کے لیے جنگیں ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی کی تھی کہ جنگیں تم جیتو گے، اور عام وسلم کے زمانے میں وہ جنگیں جیتتے رہے، لیکن کیا صحابہ شہید نہیں ہوتے رہے؟ بیماریاں اب آتی ہیں، ان بیماریوں کے لیے نشانات آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، ان میں بعض دفعہ بعض احمدی کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن ان کی بہت معمولی تعداد ہوگی. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا کیے رکھیں گے تو جس طرح مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار. اگر ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے، اس کی تعلیم پہ عمل کرنے والے ہوں گے، اس کے بندوں کے حق ادا کرنے والے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نقصان کو بہت کم کر دے گا اور ہمیں اللہ کے اپنے فضل سے بچا لے گا، اور دنیا کو پھر سبق ملے گا. لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں تو ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ ان آفات کی وجہ اور جنگ کی وجہ خدا سے دوری ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق ادا نہ کرنے ہیں. اس لیے تم لوگ سنبھل جاؤ. جب جنگ عظیم ختم ہوگی تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہاں ایک طبقہ، ایک قوم، مسلمانوں کا ایک فرقہ، ایک جماعت ہمیں یہ تلقین کیا کرتی تھی، تب ان کا خدا تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا ہوگا. اس وقت وہ آپ کی طرف آئیں گے. بس اگر تو ہم اپنے حق ادا کر رہے ہیں تو آئندہ جنگ عظیم کے بعد جو جماعت کی ترقی کے نشانات ہیں وہ ہم دیکھیں گے. اور اگر ہم حق ادا نہیں کر رہے اور ہمارا بھی دنیا داروں کی طرح حال ہے، دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کو بھول گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کو بھول گئے ہیں، لوگوں کے حق ادا کرنے کو بھول گئے ہیں، تو پھر ہم بھی چلے جائیں گے. ہماری کوئی گارنٹی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہوئی کہ تم نے بیعت کر لی ہے تم بچ جاؤ گے. بیعت کے ساتھ شرائط ہیں وہ ہم پوری کریں گے تو تم بچ جاؤ گے. اس لیے انسان فرمایا کہ آگ سے بچائے جائیں گے جب تم شرائط پوری کرو گے. اللہ تعالیٰ سے پیار کا اظہار صرف زبانی نہیں ہوگا بلکہ عملی اظہار ہوگا، تب تم بچائے جاؤ گے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. چلیں پھر اب وقت ختم ہو گیا آپ کا. اللہ حافظ ہو اور سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
The following day, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, held a meeting with missionaries and all other Waqf Zindagis of the Bangladesh Jamaat. Every participant had the opportunity to speak to and introduce themselves to beloved Hazur. Later, some also had the chance to ask questions. उमूमन देखा जाता है कि अहबाब जमात में से नौजवान तबका जो है वो कारोबार या नौकरी के सिलसिला में शहर चले जाते हैं, तो इस वजह से मकामी जमात के कारकुनान और अहदेदार कम होती जा रही है। तो इस हालत में हम क्या कर सकते हैं? तो ये तो दुनिया का कानून है, हर जगह दुनिया में इसी तरह होता है कि जो रूरल एरिया, देहाती एरिया जो है, वहाँ से अर्बन एरिया में माइग्रेशन होती है, शहरी इलाके में माइग्रेशन होती है, और जहाँ कौमों ने तरक्की करनी होती है, ये नेचुरल चीज़ है। छोटे इलाके हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, उनकी आबादियाँ तेज़ी से बढ़ रही होती हैं। अगर वहीं रहेंगी आबादियाँ तो शहर में नहीं आएंगी पढ़ लिख के, तो फिर तरक्की नहीं हो सकती। ये तो निशानी है इस बात की कि शहरों में तरक्की के मौक़े ज़्यादा हैं और तरक्की कर रही है कौम, या पढ़ाई के मौक़े ज़्यादा हैं, पढ़ाई करके वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बांग्लादेश में आपके इकोनॉमिस्ट थी, उसने शुरू किया था कॉटेज इंडस्ट्री का सिस्टम, के बजाय बाहर जाने के देहातों में और छोटे कस्बों में कॉटेज इंडस्ट्री हो और वहीं काम करें लोग और वहीं उनको इन्वेस्टमेंट करने का मौके मुयसर आ जाएँ। अगर वैसे कोई मुयसर आ जाए मौके तो बड़ी अच्छी बात है। जमात के लोगों को भी चाहिए उससे फ़ायदा उठाना और वहाँ रह के फिर काम करना चाहिए। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनको ज़्यादा मौके मुयसर आ रहे हैं तालीम हासिल करके फिर आगे बढ़ने के, उनको तो ज़ाहिर है उन्होंने बाहर जाना है। फिर इसका यही इलाज है कि जो पीछे रह गए हैं लोग, वो अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा निभाने की कोशिश करें और बैतें कराने की कोशिश करें, तबलीग करें, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा जमात का तारुफ़ करवाएं, और जो नौजवान नस्ल नीचे से उठ रही है, अतफाल में से खुदाम में आ रहे हैं, उनमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जमात का काम कर सकें। ठीक है, हसूल मुआश के लिए उन्होंने बाहर जाना ही जाना है, लेकिन उसका तरीका यही है कि एक तो बैतें करवाएं उन इलाकों में, दूसरे जो नई नौजवान नस्ल है उसकी तरबियत इस तरह करें कि वो संभाल सकें जमात को। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर एक इल्हाम हुआ था, अहले बंगाला का दिलजोई होगी, तो इसके बारे में हुजूर से अज़राए शफ़क़त आपके मुबारक ज़ुबान से कुछ सुनना चाहते हैं। अब 130 साल हो गए दिलजोई करते करते, अब अहले बंगाला को काम करेंगे तो फिर दिलजोई होगी हैं। अब काम करें और काम करके दिखाएं, इंशाअल्लाह। अपने अंदर तकवा का मयार बुलंद करें, अपने अंदर खिदमत दीन का एक शौक़ का मयार बुलंद करें और फिर उस पर अमली जामा पहनाएं इंशाअल्लाह, और एक इनकलाब पैदा करने की कोशिश करें मुल्क में। जितनी मुखालफत होती है, मुखालफत तो एक खाद और बीज का काम दे रही है, जमात का उतना ही तारुफ हो रहा है। जितने अहमदियों को मार पड़ती है उतना ही तारुफ हो रहा है। पाकिस्तान में अहमदियों को मार पड़ रही है तो उतना बाहर की दुनिया में जमात का तारुफ हो रहा है, बल्कि मुल्क में भी हो रहा है। पहले तो पाकिस्तान में सिर्फ शहरों में जमात की मुखालफत होती थी और शहर वालों को पता था, अब देहातों में और छोटी छोटी जगहों पे भी मुखालफत होती है, हर जगह पता लग गया। उस तारफ़ होने की वजह से बाहर की दुनिया को भी पता लग रहा है, और अंदर भी बाज़ जो नेक फितरत और सईद फितरत लोग हैं वहाँ उनको एहसास पैदा हो रहा है कि हम तहकीक करें कि जमात अहमदिया क्या चीज़ है, इस्लाम के बारे में इनके क्या ख़यालात हैं, इस्लाम को ये क्या समझते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम इनकी नज़र में क्या है, खुदा ताला के कलाम को ये किस तरह मानते हैं। जब वो तहकीक करते हैं तो फिर इस की वजह से उनको फिर जमात के करीब आने का मौका मिलता है। तो ये जो मुखालफत है ये तो आपके लिए खाद का काम दे रही है, इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और जब आप कुर्बानियाँ देंगे तो उसके बाद दिलजोई भी आपकी की जाएगी, और उसके लिए अल्लाह के फजल से आपने कुर्बानियाँ दी हैं। मस्जिदों में बम भी फटे, हमारे मुरब्बी की टांग भी ज़ाया हुई, ज़ख्मी भी हुए, शहीद भी हुए, वाक़यात होते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, और मैं अल्लाह ताला के से दुआ भी करता रहता हूँ हालात की बेहतरी के लिए, फ़िक्र भी रहती है। लेकिन इसके साथ साथ दिलजोई का मुकाम हासिल करने के लिए आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है जी। इसलिए हर मुरब्बी और मौलम जो है ना, ये अहद करे कि उसने डरते डरते दिन गुजर करना है और तकवा से रात बसर करनी है, और जो अहमदियत का पैगाम, जो ज़िम्मेदारी उस पर डाली गई है, उसको एक ख़ास वलवले और जोश से मुल्क के कोने कोने में फैलाना है।
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے عملی نمونے دکھانے ہیں، اپنے اندر قناعت پیدا کرنی ہے، جو بھی تھوڑا بہت گزارا ملتا ہے اور جو بھی سہولیات جماعت کی طرف سے تھوڑی بہت ملتی ہیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو بہت سمجھنا ہے اور اپنی قربانی کے معیار کو بلند سے بلند تر کرتے چلے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق میں بڑھنا ہے، اپنی راتوں کو زندہ کرنا ہے۔ ہر مربی اور معلم کا کام ہے کہ کم از کم 1 گھنٹہ تہجد کی نماز پڑھے، ٹھیک ہے؟ اپنے جائزے لیں گے، کیا آپ لوگ 1 گھنٹہ تہجد پڑھتے ہیں؟ کیا آپ لوگ 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کے دعا کرتے ہیں رات کو نفل میں اٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور جماعت کی ترقی کے سامان پیدا فرمائے یہاں؟ پھر قرآن کریم کے تدبر اور غور کرنے کی عادت ڈالیں۔ صرف چند ایک بنے بنائے مضمون ہیں، ان کو پڑھنے سے آپ کو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اپنے علم کو بڑھائیں اور وسیع تر کرنے کی کوشش کریں، یہی چیز ہے جو آپ کے لیے آگے انشاءاللہ کام بھی آئے گی اور آپ کے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے علماء سے بحث کرنے کے بھی قابل ہوں گے اور ناس کو بھی بتانے کے قابل ہوں گے۔ ظاہری فقہ اور حدیث اور قرآن کی بعض تفسیریں ہیں تو بعض غیر عمدی علماء نے آپ سے زیادہ پڑھی ہوں گی اور وہ پڑھ کے اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہ حقیقت بیان کرنی ہے جو اس زمانے کے حکم اور عدل مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائیں اور سمجھائیں، اور وہی فقہ ہے جو ہم نے جاری کرنا ہے، وہی قرآن کریم کی تفسیر ہے، وہی حدیث کی تشریح ہے جو ہم نے دنیا کو بتانی ہے، اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اپنے علم میں اضافہ کرنا پڑے گا اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوگی۔ اپنے علم میں اضافے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور اس ملک میں جماعت احمدیہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور مخالفت کے دور ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اپنے ملک کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ تو بہت ساری دعائیں ہیں جو انسان نے کرنی ہوتی ہیں، وہ کریں۔ آپ ایک جوش اور جذبے اور تڑپ سے یہ دعائیں کریں گے تو پھر دیکھیں کس طرح انقلاب آپ بنگلہ دیش میں لے آتے ہیں، اور پھر جب آپ کے تھوڑی بہت سختیاں بھی آئیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان دونوں سختیاں برداشت کیں، ان کی دلجوئی بھی کرو، اب تب یہ دلجوئی ہوگی۔ میرے علاقے میں لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اسلام کے ساتھ ان کی کوئی تعلق نہیں ہے، کس طرح تبلیغ کیا جائے؟ ان کو بتائیں کہ تم لوگ مسلمان ہو، تم قطع نظر اس کے کہ جماعت احمدیہ کے پیغام کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے، لیکن تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، تو اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے کہ جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کو پڑھنا تمہیں آنا چاہیے، تمہیں 5 وقت نمازیں آنی چاہیے، ارکان اسلام ہیں ان پہ یقین ہونا چاہیے اور اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آپ سمجھائیں کہ دیکھو تم مسلمان کہلاتے ہو، تو اللہ کے رسول پہ تمہارا ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب تم اس کی سنت پہ عمل کرو۔ پھر جو شریعت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں اتاری ہے، تم اپنا قرآن کریم پڑھنا سیکھو، اور اگر تمہیں ضرورت ہے کہ تمہیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا اور تم نے سیکھنا ہے تو ہم حاضر ہیں قرآن کریم پڑھانے کے لیے، اور پھر اللہ اور رسول کی باتیں ان کو بتائیں، قرآن کریم ان کو پڑھائیں۔ یہ ایک ضرورت نہیں کہنے کی کہ تم احمدی ہو جاؤ کہ نہ ہو، جب وہ اس طرح اسلام کی تعلیم کے بارے میں جانیں گے تو پھر وہ اگلا قدم اٹھائیں گے خود، وہ آپ سے پوچھیں گے اچھا بھائی ہمارے مولوی تو ہمیں کچھ نہیں پڑھاتے تھے، تم لوگ ہمیں یہ پڑھا رہے ہو، تم کون ہو؟ پھر آگے بات چلتی ہے، پھر تبلیغ کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ یہی تو زمانہ تھا جس زمانے میں اسلام کے صرف نام ہونا تھا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط رہ گیا اسلام کا نام باقی۔ تبھی تو مسیح موعود علیہ السلام نے آنا تھا، تبھی تو اس مہدی اور مسیح نے آنا تھا جس نے لوگوں کو دوبارہ پھر خدا تعالیٰ کے قریب کرنا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلانی تھی۔ تو یہ چیزیں لوگ بھول گئے ہیں، تبھی تو مسیح موعود آئے تھے، اور تو یہی مسیح موعود کا زمانہ تھا، اور یہی مسیح موعود کا کام ہے، اور یہی مسیح موعود کے ماننے والوں کا کام ہے، اور یہی ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے تفقہ فی الدین کر کے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے، وقف کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے پیش کیا۔ وہ آپ لوگ ہیں، یہ باتیں پہنچائیں اور پیغام پہنچائیں، ان کو سمجھائیں کہ اصل دین کیا ہے۔ یہ تو آن وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق مسیح موعود کے آنے کے زمانے کی علامت ہے کہ لوگ نام کے مسلمان ہیں اور بالکل بھول چکے ہیں، ان کو پتہ نہیں، صرف لا الہ الا اللہ تو کہہ دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، محمد رسول اللہ تو کہہ دیتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کہ محمد رسول اللہ کا اسوہ کیا ہے۔ تو ہم نے یہ چیزیں لوگوں کو بتانی ہیں، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، ان کو بتانا ہوگا۔ پہلے ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں
پھر احمدیت کے بارے میں خود بخود ان کو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. جی حضور. یہ تو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی بات پوری ہو جی رہی ہے حضور، کہ ان کو سمجھ دین کا نہیں پتہ اور اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے، ٹائٹل رہ گیا ہے. اور جو مولوی کہتا ہے اس کے پیچھے چل جاتے ہیں. توڑ پھوڑ کر دو، احمدیوں کا سر پھاڑ دو، احمدیوں کی ٹانگیں توڑ دو، احمدیوں کو قتل کر دو، احمدیوں کو شہید کر دو، احمدیوں کی مسجدیں گرا دو، احمدیوں کی جائیدادوں کو نقصان پہنچا دو. بس یہی باتیں رہ گئی نا ان کے پاس، اور کیا رہ گیا؟ اسی چیز سے ہم نے ان کو سمجھانا ہے، پیار اور محبت سے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، پیار سے محبت سے کام کرو گے تو تمہارے بہترین دوست بن جائیں گے. آپ کو عصیران رحمہ اللہ ہونے کا موقع ملا ہے، اگر اس کے متعلق کچھ فرمایا تو ہمیں نوازش ہوگی. کیا فرماؤں؟ مجھے تو عصیران رحمہ اللہ میں پتہ نہیں لگا کہ میری عصیری کے دن کس طرح گزر گئے. اللہ کے فضلوں کو ہی دیکھتا رہا. گرمی کے دن تھے، وہ اللہ تعالیٰ گرمی کو ٹھنڈ میں بدل دیتا تھا. بڑے آرام سے جیل میں بیٹھے رہتے تھے اور سلاخوں کے پیچھے رہتے تھے. کوئی فکر نہیں تھی، کوئی فاقہ نہیں تھی. دل میں یہ خیال تھا کہ جو دفعہ مجھ پہ لگی ہوئی ہے اس کی سزا یا عمر قید ہے یا پھانسی ہے. ان دونوں میں سے کچھ تو ملنا ہے مجھے. اس لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. باقی جماعت کی خاطر اگر سزا ملنی ہے تو پھر یہ تو بڑی برکت کی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ تعالیٰ نے 10ویں 11ویں 12ویں دن مجھے جیل سے باہر نکال دیا. تو اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ میں نے کو بڑا تیر مارا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا وہاں. 1 گھنٹہ میں نے آپ کو دینا تھا اور 1 گھنٹہ 10 منٹ میں دے چکا ہوں آلریڈی. جی حضور. جی حضور. باقی کسی وقت آپ کی نیشنل عاملہ سے میٹنگ کریں گے تب ان کو جو کہنا ہوگا کہوں گا. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے صرف یہ گزارش کرنی ہے کہ بحیثیت نمائندہ خدا آپ بنگلہ دیش کے لیے ایسی کچھ دعا کر دیں تاکہ ہماری کایا پلٹ جائے. ساری دنیا کے لیے کیوں نہ کروں، صرف بنگلہ دیش کے لیے کیوں کروں؟ مجھے محدود کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو ساری دنیا کے لیے کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہوتا ہے. جب وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کایا بھی پلٹ جائے گی. انشاءاللہ. جزاکم اللہ. جی انشاءاللہ. یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ میری دعا کریں میرا فلاں کام ہو جائے. آپ نے فرمایا اچھا میں دعا کروں گا. پھر اسے واپس بلایا اور اسے فرمایا کہ تم بھی دعا کرو، اپنی دعاؤں سے میری دعا کی مدد کرو. تو یہ آپ لوگوں کا بھی کام ہے. جس طرح میں نے ابھی کہا ہے کہ راتوں کو اٹھیں، ہر مربی اور معلم جو ہے لازمی قرار دے کے اس نے تہجد پڑھنی ہے اور بے نفس ہو کے کام کرنا ہے. خدا تعالیٰ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اس کے بندوں کا بھی حق ادا کرنے ہیں. اپنے خدمت دین کو ایک فضل الہی سمجھنا ہے اور اس کے لیے کسی ریوارڈ کی اور کسی تعریف کے لیے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. اگر اس طرح کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں کی بے شمار بارش برسائے گا اور بڑی جلدی برسائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو اپنے اپنے میدان میں کامیاب فرمائے. اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.